ایکشن جناب، میرے افسانہ کا عنوان ہے گھٹن۔ میں بالکونی میں کھڑا سگریٹ پہ سگریٹ سلگایا جا رہا تھا۔ میری نظر سامنے بازار کی طرف تھی جہاں لوگوں کا ایک ہجوم تھا، کوئی خریداری میں مصروف اور کوئی تیزی سے منزل کی جانب رواں دواں۔ دور تلک بس لوگ ہی لوگ تھے، ہر شخص دوسرے سے اجنبی، اور جو جان پہچان والے تھے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ واجبی تعلق اور فاصلے سے گزر رہے تھے۔ گاڑیوں کا رش، پھر خوانچہ فروش دکانوں کے باہر بھی سامان کا ڈھیر۔ راہ چلتے کئی لوگ غصے سے دکانداروں کو دیکھتے، خبر نہیں کیا سے کیا تماشا جاری تھا۔ میرے اندر ایک عجیب بے چینی تھی۔ ایک تو وبا کی وجہ سے نوکری گئی اور جو چند دن بھاگ دوڑ کی بھی تو بے سود۔ ایک دو بار اکثریت پریشان تھی، ایسے میں میری بیوی میناکشی کی نوکری غنیمت تھی۔ ایک دو بار اس سے کہا بھی تھا لیکن بات اس سے آگے نہ بڑھی۔ وہ بہت پرجوش اور ہنس ملتی تھی، جبکہ میرے مزاج میں سرد اور ٹھنڈک کے سوا کیا تھا۔ ہر وقت آنے والی گھڑی کا سوچتا۔ 24 برس زندگی کے اچھے ہی گزر گئے، لیکن انجانا خوف ایسا دل میں گھر کر گیا کہ کیا کہوں۔ کیسے ہو رمیش بھیا؟ گیتا میرے فلیٹ کے ساتھ اس کا فلیٹ تھا، وہ بالکونی میں اپنے دھلے کپڑے پھیلا رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، سناؤ موہن کیسے ہیں؟ کیا بتاؤں، 3-4 ماہ سے جب بھی چھٹی آتی ہے دفتر والے کسی دوسرے شہر کام سے بھیج دیتے ہیں۔ پوچھتی ہوں، کہہ دیتے ہیں دفتری کام ہے۔ اس بار بھی رامپور گئے ہیں؟ ہاں، میں نے بھی آپ کو ریلوے اسٹیشن پہ دیکھا تھا۔ ہاں، میری بیوی بھی دفتری کام سے گئی تھی، اس کو چھوڑنے گیا تھا۔ میں نے قصداً رامپور کا نام نہیں لیا۔ وہ کپڑے پھیلا کر اندر چلی گئی اور میرے اندر کی جلن اب گھٹن میں بدل گئی۔ اس ٹرین سے میناکشی بھی گئی تھی، حالانکہ اس کا وہاں کوئی دفتر تھا اور نہ ہی کوئی دفتری کام۔ ایک دو بار پہلے بھی میں نے پوچھا تو بے رخی سے اس نے منہ پھیر لیا۔ موہن تیز تراز اور باتونی بھی تھا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ میری اس سے سرسری ملاقات تھی، ویسے بھی ہمارا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا بھی نہیں تھا۔ آج پہلی بار جب گیتا نے مجھ سے اتنی طویل گفتگو کی تو مجھے لگا جیسے وہ کچھ باور کرانا چاہ رہی ہے۔ رات بے چینی میں کٹی، بغیر ناشتے کے میں پھر بالکونی میں کھڑا اپنی تنہائیوں کو لوگوں کی روانی میں کم کر رہا تھا۔ وسوسے، وہم اور میناکشی کے متعلق عجیب خیالات آ رہے تھے۔ پھر گیتا کو ایسے میرے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی، لیکن بہت کچھ سوچ کر صبح سے ایک آدھ سگریٹ پیا۔ گیتا شاید بازار سے کچھ خریداری کر کے لا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر بالکونی میں آن کھڑی ہوئی۔ میں انجان بنا رہا۔ سنیے، ہاں کہیے، ایک بات کہوں، شاید آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں۔ بہرحال میں اب موہن کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے اپنے ابا کو ٹیلی فون کر دیا ہے۔ مجھے ساری گھر کی سہولتیں چاہیے، لیکن اپنے شوہر کی سمیت۔ اگر وہ نہیں تو ان کا کیا کرنا؟ میں نے اس کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا۔ چند ثانیے وہ میری طرف دیکھتی رہی، پھر میری خاموشی کو دیکھتے وہ پلٹی اور تھوڑی دیر بعد ایک سفری بیگ کے ساتھ جاتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے اس لمحے اپنے آپ کو بھی کمزور محسوس کیا۔ یہ بھی ایک طرح سے اذیت تھی۔ وہ جاتے جاتے جو پیغام دینا چاہ رہی تھی اس کو میں کئی بار سے جان چکا تھا، لیکن میں نے دیکھنا تھا کہ کب وہ اپنی بہادری کا اظہار کرتی ہے۔ میں کمرے میں بستر پر لیٹا چھت پہ لٹکے پنکھے کو دیکھ رہا تھا جس کے 3 پر تھے۔ کاش ہم بھی 3 پر ہوتے تو ایسے ہی جڑے رہتے آسمان محبت پہ، لیکن 2 پر، اب شاید وہ بھی۔ رات بہت ڈل چکی تھی جب میناکشی واپس لوٹی۔ اس نے بلب جلایا اور میری طرف دیکھ کر تشویش سے میری خیریت پوچھی۔ کچھ کھایا مکیش؟ میری طرف مسکراہٹ نے اس کو منہ پھیرنے پر مجبور کر دیا۔ میرے دفتری امور ایسے ہی ہیں، کیا کروں؟ گھر کا چولہا جلاؤں یا اپنی غربت کی کٹیا کو آگ لگاؤں؟ موہن کا دوست ہے، میری فیکٹری کا مالک، اس وجہ سے ابھی تک نوکری بچی ہوئی ہے، لیکن اب رامپور جانا نہیں چاہتی۔ بہت ہو لیا، اب تم ذمہ داری سنبھالو، مجھ سے کئی بوجھ اب نہیں اٹھائے جاتے۔ اس کے لفظوں میں آنسوؤں کی نمی تھی، اور میں اپنے شک و شبے کے سانپ پال کر نہ جانے کیا سے کیا گمان کر رہا تھا۔ میں نے میناکشی کو گلے لگایا اور صرف اتنا کہا، کل آپ واپس گاؤں پلٹ جائیں گے؟ بہت ہو گیا کھیل تماشا،
یہاں تو سبھی بھیڑیے ہیں جو ہمیں کھائے جا رہے ہیں. بہت اچھا. وائس آف رائٹر کا اجلاس ہے اور اس میں خالد بوتراز صاحب صدارت فرما رہے ہیں. جی میری احباب وائس آف رائٹرز کے زیر اہتمام آج آپ نے ایک افسانہ سماعت فرمایا. یہ افسانہ تخلیق کیا ہے جناب شیخ فاروق احمد صاحب نے، اور آج کے اس اجلاس کی صدارت جو ہے وہ کر رہے ہیں ممتاز شاعر، صحافی، ادیب خالد بوتراز صاحب. تو میں شاہد حنیف صاحب سے درخواست کروں گا کہ مختصراً اس افسانے کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ فاروق احمد صاحب جن کی حالیہ کتاب جو ہو جس کی تقریب رونمائی ہوئی تیرے روبرو نظر سے گزری، چند جملوں میں اس کی اجمالی خاکہ جو ذہن میں بنتا ہے کہ فاروق شیخ عصر حاضر کے مسائل پر بڑی چابک دستی سے بیانیاں رکھتے ہیں. میں نے جو ذاتی طور پہ ان کے افسانوں میں محسوس کیا کہ مفعول افسانے کے شروع میں ماحول پہ چھا جاتا ہے اور جو فاعل ہے وہ ایک نتیجے کے ساتھ سب سے آخر میں وہ چند لائنوں میں پوری بات کا لب لباب ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. میں اسی بات کو لے کر کے حالیہ یہ جو افسانہ گھٹن کے حوالے سے ہے کہ اس میں یعنی حالات، پھر فاعل، مفعول اور پھر فاعل، آخر میں پتہ چلتا ہے کہ زمانے کی بے ثباتی اور زمانے کی بے رخی اور تلخی کا اظہار کرنے کا یہ ایک نیا پیرایا ہے کہ کس طریقے سے ہم کرداری لحاظ سے معاشرت میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے جڑنے اور ہماری بنت جو ہے اس کی اس وقت نوعیت بالکل جسے کہتے ہیں نا 360 ڈگری تبدیل ہو چکی ہے. یہ اپروچ یہ اس بات کی دلالت ہے کہ شیخ فاروق احمد صاحب یقیناً ایک نامور اور معتبر نام ہوں گے اور ہیں جدید افسانے اور افسانہ کے حوالے سے ان کا اپنا ایک لحن ہے، ان کا اپنا ایک پیرایا ہے، اور جس پر میں انہیں ضرور مبارک بہت شاہد حنیف صاحب.